جی السلام علیکم، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہماری سحری کی نشریات برکت رمضان. اور اس وقت ہمارے نوجوان بچے جو کالجوں کے طالب علم ہیں، ماشاءاللہ اسکول کے طالب علم ہیں، اس مباحثے میں آتے ہیں، حصہ لیتے ہیں. اور ہمارے بہت اچھے عابد بھائی ان کو تعلیم و تربیت بھی دیتے ہیں، ان کے منصف کے فرائض بھی انجام دیتے ہیں. اور ماشاءاللہ جیسا کہ عابد بھائی بولتے ہیں، سارا سال ان کی تعلیم اور ان کی ترقی کے لیے وہ کوشاں رہتے ہیں. اور یہ خوش نصیب ہیں جو ان کے دور میں، کاش میں پھر اسکول یا کالج میں چلی جاؤں اور عابد بھائی سے سیکھنے کا موقع ملے. کیونکہ میں کراچی میں ڈیبیٹ میں بہت آگے ہوتی تھی اور ہمارے ٹیچر ہم سے تنگ ہوتے تھے کہ ٹرافیاں جیت جیت کے آ رہے ہیں، آفس میں ہمارے چلنے کی جگہ نہیں. تو ایسا وقت گزرا تھا. پاپولر ترین ڈیبیٹر ہوتی تھی، مار دھاڑ والی بھی، جو کیسے یوں نہیں سنتا تھا تو یوں سناتے تھے. واہ واہ. اور ایکسٹیمپور بولتے تھے. شہزاد آپ کو یاد ہے ہمیں موضوع اسی وقت ملتا تھا بھائی، اسی وقت موضوع دے کے اور کہتے تھے ایکسٹیمپور آپ کو 2.5 سے 3 منٹ بولنا ہے. بالکل ایسا ہی. زبردست. یہ اس کورٹ کے جج ہیں. جی ہاں. تو اب ان جج سے میں کہتا ہوں کہ عابد بھائی اجازت ہے دوبارہ؟ ہاں عابد بھائی یہ جج ہیں، آپ 5 ججوں میں نہیں ہیں، آپ یہ جج ہیں. ہمارے ساتھ کراچی یونیورسٹی کے طالب علم خواجہ سعد موجود ہیں اور مہران یونیورسٹی سے حماد راجپوت موجود ہیں. مخالفت کریں گے حماد اور خواجہ سعد جو ہے وہ ایک تو نام بہت اچھا ہے ان کا، میں کہیں اور کنیکٹ کر گیا تھا خواجہ سعد سے. موافقت کریں گے. سعد تیار ہیں آپ؟ چہرہ بھی غصے والا ہے ساتھ تمہارا. ریلیکس ہے؟ ٹھیک ہے، میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. کچھ شہزاد بول رہے ہیں ان کو. ریلوے سے کوئی تعلق نہیں بالکل نہیں ہے. جی سعد. صدر علی وقار، ایوان باشعور میں پیش کردہ قرارداد کے حسن ذہانت سے بہتر ہے. میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں اور اس قرارداد کے حق میں اپنے دلائل دینے سے قبل سب سے پہلے یہ بات واضح کرتا چلوں کہ قرارداد میں موجود لفظ حسن سے مراد ہرگز کسی شخص کے چہرے کی خوبصورتی یا حسن نہیں، بلکہ حسن سے مراد تو حسن گفتار، حسن ادب، حسن ادا، حسن آواز اور حسن افکار کے ہیں. اگر قرارداد کو دیکھا جائے تو یہ گفتار کا حسن ہی ہے کہ یہ گھر سے تقریر تو بنا کے لائے ہیں ذہن کی بنا پر، مگر آج اگر انداز بیان کے لحاظ سے بہترین تقریر پیش کریں گے تو وہ گفتار کے حسن کی وجہ سے کریں گے. تو ثابت ہوتا ہے کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے. کہ ہاں یہ حسن دل ہی تو ہے، یہ کسی کو عمر شریف بنا دیتا ہے کہ جب ظلم و بربریت کا راج ہوتا ہے تو وہ تب بھی لوگوں کے دلوں میں چھا جاتا ہے. ارے یہ حسن آواز ہی تو ہے کہ کبھی کسی کو راحت فتح علی خان بنا دیتا ہے اور پاکستان کا نام روشن کرتا دکھائی دیتا ہے. اور یہ حسن افکار ہی تو ہے کہ کسی کو نیلسن منڈیلا بنا دیتا ہے اور وہ پھر سیاہ فام افراد کے حقوق بانٹتا دکھائی دیتا ہے. تو پھر کہنے دیجئے کہ ہاں حسن ذہانت سے بہتر ہے. اور منطقی اعتبار سے اگر قرارداد کو دیکھا جائے تو کوئی بھی چیز اگر بہتر ہوتی ہے، بہترین ہوتی ہے، تو یاد رکھیے وہ اپنا ایک ظاہری پہلو رکھتی ہے. جو ذہانت ہوتا ہے اس کا کوئی ظاہری پہلو نہیں ہوتا، اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کا امتحان لیا جاتا ہے. لیکن حسین شخص تو خود بخود دکھ جاتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا نا کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے. اور محترمہ آئیں اور کہنے لگیں کہ ہمارے جو جج صاحب ہیں ان کے ہاتھ سے قلم چھین لیا جائے گا اگر وہ ذہانت کی بنا پر ججمنٹ نہیں کرتے. تو محترمہ یاد رکھیے گا یہاں تقریری مقابلہ ہے، ذہانت کا مقابلہ نہیں ہے. اور یاد رکھیے گا کہ آپ نے یہ جو اچھی اچھی دلیلیں دیں یہ بالکل اس سے کوئی ثابت نہیں ہوتا کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے یا ذہانت حسن سے بہتر ہے. بلکہ آپ یاد رکھیں کہ ذہانت کے منفی پہلو بھی ہیں، ذہانت کا منفی استعمال بھی ہوتا ہے. ہم نے ہتھیار بنائے، ہم نے وبائیں بنائی، ہم نے بیماری بنائی، ہم نے ایٹم بم بنایا محض صرف ذہانت کی بنا پہ. یعنی ذہانت کا جب منفی استعمال بھی ہو سکتا ہے تو وہ یقیناً کوئی بھی چیز جس کا منفی استعمال ہو بہتر نہیں ہوتی. کیونکہ تم نے لوٹا ہے صدیوں ہمارا سکون، اب نہ ہم پہ چلے گا تمہارا فسوں. چار اگر میں تمہیں کس طرح سے کہوں، تم نہیں چار اگر کوئی مانے مگر میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا. بہت شکریہ. کیونکہ حسن ذہانت سے بہتر ہے. زبردست زبردست، بہت اچھا بہت اچھا. حماد راجپوت شہر حیدرآباد سے تعلق ہے اور مہران یونیورسٹی کے طالب علم ہے. حماد تیار ہیں؟ مخالفت کریں گے. میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. صدر علی وقار، پیش کردہ قرارداد میں موجود اہم لفظ حسن سے مراد خوبصورتی ہے. ذہانت سے مراد عقل مندی یا ہوشیار ہے اور بہتر سے مراد زیادہ اچھا اور خوب. علی وقار، اگر
دیکھا جائے تو عام طور پر ایسے لوگ جن کا حسن تو بے مثال ہوتا ہے پر ذہانت کا زوال ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے اکثر کانپے ٹانگ جاتی ہیں. اس لیے منطق کے اعتبار سے یہ قرارداد کے حسن ذہانت سے بہتر ہے مسترد ہوتی ہے. علی بکر، حسن کی حمایت اگر ذہین لوگوں کی جانب سے کی جائے تو بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، لیکن مخالف سمت سے آنے والے مقررین ہرگز ذہین ثابت نہ کر سکے خود کو، کیونکہ وہ حماقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قرارداد کو منظور کرانے کی تگودوں میں نظر آئے. لیکن علی بکر، میں اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں کیونکہ میں اپنی کامیابی میں ذہانت کے پہلو کو، ذہانت کو غالب سمجھتا ہوں. اسکول سے لے کر کالج کے ہر امتحان میں میری علمی جانچ میری ذہانت سے کی گئی تبھی اول نمبر پر آتا تھا. اگر حسن سے کی جاتی تو شاید آخری نمبر بھی نصیب نہ ہوتا. اسی طریقے سے انجینئرنگ اور میڈیکل یونیورسٹیز میں داخلے کے لیے ایک اہم اور مشکل مرحلہ جسے ہم اینٹری ٹیسٹ کے نام سے جانتے ہیں وہ ہماری ذہانت کی جانچنے کا نام ہے. علی بکر، اگر یہ امتحانی مراحل سے نہ گزرتا تو لوگ اپنے حسن کے جلوے بکھیرتے اور ڈاکٹرز اور انجینئر بن جاتے. اسی لیے ثابت ہوتا ہے کہ حسن ذہانت سے بہتر نہیں. صدر علی وقار، ذرا سوچئے کہ اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو انارکلی سزائے موت کی حقدار نہ ہوتی. ابن الحسم البیرونی توسی جیسی شخصیات ذہانت کے پیچھے نہ بھاگتے بلکہ بیوٹی پارلر کے چکر کاٹتے. آئنسٹائن اور نیوٹن کائنات کو تسخیر کرنے کے بجائے رنگت کو گوڑا کرنے کے ٹوٹکے دیتے. اور اگر علامہ اقبال قائد محمد علی سے لے کر ابراہیم لنکن نیلسن منڈیلا تک علوم کی تلاش کے بجائے حسن کے پیچھے بھاگتے اور اگر حسن ذہانت سے بہتر ہوتا تو براک اوباما امریکہ کا صدر نہ ہوتا. اس لیے قرارداد ابھی اور اسی وقت مسترد ہوتی ہے. علی بکر، ذرا اس معاشرے میں نظر دوڑائیے اور مجھے بتائیے کہ زندگی کے ہر موڑ پر ذہین لوگوں نے ہمارا ساتھ دیا یا پھر حسین لوگوں نے؟ بیمار ہوئے تو ذہین ڈاکٹر کے پاس بھاگے، پڑھائی کے لیے ذہین استاد کے پاس بھاگے، معلومات کے لیے ذہین انجینئر کے بنائے گئے کمپیوٹر کے پاس بھاگے. ورنہ اصولاً تو گھر میں اگر آپ کو کوئی چیز خراب ہو جائے، آپ کا واشنگ مشین خراب ہو جائے یا آپ خود بیمار ہو جائیں تو ڈاکٹر انجینئرز کے پاس نہ جائیں بلکہ میرے مخالف دوستوں کے مطابق تو کترینہ کیف اور دیپیکا پاڈوکون کے پاس جا کے جھولیاں پھیلائیں کہ خدارا میرے گھر کی موٹر ٹھیک کر دیں. اگر تو وہ یہ کر دیں تو میں مان لوں گا کہ حسن ذہانت سے بہتر ہے. ورنہ پھر میں اپنے ساتھیوں سے گزارش کروں گا کہ حسن کے جال سے باہر آئیں اور ذہانت کی فکر کریں. ورنہ یہ بھی کسی ایسی محفل میں پکارتے نظر آئیں گے کہ حسن نے نکما کر دیا غالب، ورنہ ہم بھی آدمی تھے بڑے کام کے. بہت شکریہ. بہت خوب. یہ تھا مقابلہ. عابد بھائی رزلٹ کمپائل کریں گے اتنی دیر میں، رزلٹ مرتب کریں گے اور ہمارے پاس ایک اعزازی مقرر ہے. جی، واقعی حسن زیادہ ضروری ہے یا ذہانت؟ دیکھیں، ذہانت سے میرا کوئی تعلق نہیں. اب رہ گیا حسن. سچے ہو کیا کہنے تو سر بس اب اپنے منہ سے کیا تعریف کی ایسے نہیں. ہمارے پاس ایک اعزازی مقرر ہے اور ان کا نام ہے شداد بھائی. ایک اعزازی مقرر ہے ہمارے پاس، ان کا نام ہے موصف قریشی اور MS ایجوکیشن کراچی سے ان کا تعلق ہے اور ان کا موضوع ہے آج پھر پرانے حوصلے درکار ہے. موصف تیار ہے یار؟ مسکراہٹ کمال ہے آپ کی. میری سماعتیں آپ کے لفظوں کی منتظر. مغلوب قومیں جب ظلم کا شکار بن جائیں تو ان کی نظریں ان اوراق کی سطروں پر پڑتی ہے جہاں حوصلوں سے بھرپور امت محمدیہ موتا کے میدان میں سبوستہ اپنے سے 10 گنا بڑے لشکر کے مد مقابل کھڑی ہے اور ان کے مد مقابل ٹڈی دل عیسائی لشکر اپنی شان و شوکت پر مغرور ہے. جنگ شروع ہوتی ہے. جنگ کی آگ کے شعلے زور زور سے بھڑک رہے ہیں. ہر مجاہد اپنے مد مقابل کو جھپٹ کر حملہ کر کے جہنم واصل کر رہا ہے کہ اتنے میں امیر لشکر بہادری سے لڑتے ہوئے دشمن کی تلوار کی زد میں آئے، شہادت نوش کر کے واصلے بحق ہو جاتے ہیں کہ یک اپنے جسم میں گرماتے لہو کی پکار سنتے ہوئے اپنی حیات فانی داؤ پر لگائے ایک نوجوان علم تھامے اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دشمنان اسلام کی صفیں چیرتا چلا جاتا ہے اور نصر اللہ سے مزین کافروں کو منہزم کر کے بھگاتا ہے اور فتح مبین سے ہمکنار ہوتا ہے کہ خون دل دے کر نکھاریں گے رخے برگے گلاب. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے.
حسد و تکبر ایمانی حوصلوں کے قاتل ہیں صدر علی وقار کہ اس قوم نے اپنے حوصلوں کا قتل ان دشمنان اسلام سے چند سکوں کے عوض کیا تو اے پی ایس کی دیواروں پر قوم کے ننھے بچوں کے لہو سے ان حوصلوں کا جنازہ نکلا کہ جب اس قوم نے اپنی آباء و اجداد کی روایات کو پیروں تلے روندا تو ایک جنت جیسی وادی ارض کو مسلمانوں کے لہو سے سرخ کیا گیا کہ یہ قوم کبھی تو اپنے حوصلے بھلا کر انگریزوں کی غلام بنی اور کبھی IMF کے توپ کے دہانے پر کھڑے اپنے حوصلوں کے پرخچے پر خاموش رہی کہ جناب والا آج پھر اس قوم کو وہی پرانے حوصلے درکار ہیں جو معاذ اور معوذ کو فرعون وقت کی گردن کاٹنے پر مجبور کریں، وہ حوصلے جو مسیلمہ کذاب کی گردن اڑا کر خالد کو سیف اللہ بنا دے، وہ حوصلے جو طارق بن زیاد کو فاتح اندلس بنا کر علامہ اقبال کو یہ کہنے پر مجبور کر دیں کہ جلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمہ پھر وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، چلے تھے 313 جہاں سے تم مسلمانوں، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی ماضی کی راہوں پر پلٹ جانے کا وقت ہے۔ شکریہ عارف بھائی، آپ نے نوٹ کیا پیروں جو بولا انہوں نے، ان کی اردو میں ذرا سا ایک لفظ اعزازی ہے، اور بھی بولا ہے، اعزاز میں بھی سکھائیں گے عابد بھائی کو۔ آپ نے کہا تھا نا آپ نوٹ کیا بالکل آپ اپنا فرض بخوبی نبھا رہی ہیں۔ عابد بھائی کچھ کہنا چاہیں گے؟ رزلٹ کچھ بھی نہیں کہنے کے لیے، جلدی سے رزلٹ کہنے کے لیے کچھ چھوڑا ہی نہیں انہوں نے۔ اچھا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے۔ میرا خیال ہے کہ آج کا مقابلہ پہلے مقابلے سے زیادہ بہتر تھا، آپ چاروں بچے بہت اچھی طرح تیاری کر کے آئے۔ حماد، چھوٹی سی گزارش ہے، آپ کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا، لیکن خدا کے واسطے جب کانٹینٹ زیادہ ہوتا ہے، وقت کم ہوتا ہے، تو آپ کی رفتار بڑھ جاتی ہے۔ جب آپ کی رفتار بڑھتی ہے تو آپ کے پازز ختم ہو جاتے ہیں، آپ کی ڈیلیوری متاثر ہوتی ہے۔ بہرحال بہت اچھا کانٹینٹ تھا، آپ اچھا بولے، لیکن اور مزید ڈیلیوری اس وقت بہتر ہوگی جب آپ سلیکشن کر لیں کہ مجھے اتنا حصہ بولنا ہے۔ خواجہ صاحب، آپ نے چونکہ اپنے آپ کو ریڈیوس کیا، لہٰذا آپ نے ان 3 دلیلوں تک اپنے آپ کو محدود رکھا، اور 3 دلیلوں کے بعد آپ نے وائنڈ اپ کیا۔ آپ کی بگننگ بھی اچھی تھی اور آپ کا وائنڈ اپ بھی اچھا تھا، اچھا بولے آپ ماشاءاللہ۔ ہمارے پاس سویرا بہت دھیما چلے اور بہت دھیمے انداز میں آپ نے اپنی چیز لی۔ جس وقت آپ نے وہ دلیل دی تھی نا، جس وقت آپ نے یہ جملہ کہا تھا کہ منصف سے قلم لے لیا جائے، وہ بہت طویل ہو گئی۔ اگر آپ اس میں 30 35 40 سیکنڈ یا 45 سیکنڈ لے لیتے ہیں تو آپ کے پاس ٹوٹل 2.5 منٹ کا ٹائم ہے، تو آپ کے پاس وہ 1 مارک ہی ہوتا ہے، لیکن بہت طویل ہو جاتا ہے، تو اس کا خیال کیجئے۔ غنیہ بہت اچھا بولے ماشاءاللہ، اور میں نے اس دن کہا تھا، میں نے اسکول سے سنتے ہوئے آیا ماشاءاللہ، اور اب آپ کالج میں بول رہے ہو، بہت اچھی طرح آپ نے امپروو کیا ہے۔ میرے خیال میں ریزلٹس کا وقت بہت قریب ہے، اور بس ایک جملہ، کون سی چیز کس سے بہتر ہوتی ہے، کہیں پر ہم یہ چیک کر سکتے ہیں کس چیز سے کس کو بہتر کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کہیں محسوس کیا کہ ذہانت کی بنیاد پر حسن کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، لیکن حسن کی بنیاد پر کہیں ذہانت کم یا زیادہ نہیں کی جا سکتی؟ میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ کوئی ایک دلیل یہاں سے دے گا کہ جب موازنہ ہوتا ہے نا، تو کم از کم یہ ضرور بتائیں کہ کون سی چیز کس چیز کو بہتر بنا سکتی ہے۔ یہ ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، لیکن بہرحال مجھے امید ہے کہ آئندہ آنے والے جو مقررین ہیں یا جو بچے ہیں وہ بہت اچھی تیاری کریں گے۔ آج کی پہلی پوزیشن، 2 کوالیفائر ہیں اگر ہمارے پاس؟ جی ہاں، 2 کوالیفائر ہیں اور 2 ہمارے چاروں بھی ہو سکتے ہیں، نہیں، چاروں بھی ہو سکتے ہیں۔ سیکنڈ راؤنڈ کے لیے ہمارے پاس آج پہلی پوزیشن حاصل کی سیکنڈ کے بجائے، اور بہت اچھا بولی۔ 21.5 مارکس حاصل کیے آؤٹ آف 30 مارکس غنیہ فاطمہ۔ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے، جتنے لوگ موجود ہیں تالیاں بجانے میں کیا حال ہے؟ بہت شے۔ اچھا، خواجہ سعد اور حماد راجپوت، آپ دونوں 0.5 کے فرق سے کوئی ایک آگے جا رہا ہے، اور خواجہ سعد کی ڈیلیوری اچھی تھی، حماد راجپوت کا کانٹینٹ اچھا تھا۔ ان کو جو ایڈوانٹیج ہوا وہ ہوا اس رد دلیل سے، کیونکہ جو آپ نے رد دلائل بڑھائے وہاں سے 0.5 کا آپ کا مارک بڑھا۔ حماد راجپوت از اے سیکنڈ کوالیفائر آف دس پروگرام۔ تھینک یو ویری مچ، آپ کو بہت مبارک ہو۔ بہت بہت مبارک ہو غانیہ کو اور حماد دونوں کو، آپ دونوں ہمارے ساتھ نیکسٹ راؤنڈ میں جا رہے ہیں۔ یہ گفٹ ہیمپرز جلدی سے دے دیں۔
اور ہم اسی ساتھ جو ہے وہ بریک پر جائیں گے. یہ گفٹ نمبرز ہیں, ایک اعزازی ہمارے اسپیکر ہیں ان کے لیے ہیں, اور جو ہے ہمارے 2 جو کوالیفائرز ہیں ان کے علاوہ کوالیفائرز کو مل جائے گا. شہزاد بھائی آپ نہیں آئیے آئیے جلدی سے آ جائیں, جلدی سے آ جائیں, وقت قلیل ہے. جلدی آ جائیے, مقابلہ آپ کے لیے خواجہ صاحب یہ آپ کے ایک تحفہ ہے اور یہ آپ کے ساتھ جائے گا. یہ بھی کسی کو ہی لے لے. شہزاد بھائی آپ نے رکھنا ہے اور ہم بریک پر جائیں گے. یہ آپ رکھیے گا, یہ آپ کے لیے تحفہ ہے, اور ایک اعزازی تحفہ. جلدی سے آ جائیں. بہت مبارک. یہاں آئیے. عابد بھائی آپ اپنے رستے مبارک سے دیجیے. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. آپ دیکھ رہے تھے برکت رمضان, دیکھ نہیں رہے تھے بلکہ وہ ڈیبیٹ نے مجھے ایسا کر دیا جیسے لگ رہا ہے مجھے کہ میں ایک الگ دنیا میں گئی تھی. اتنے ذہین, اتنے اچھے بچے. شہزاد کچھ یاد آیا, کچھ اپنا اسٹوڈنٹ لائف یاد آئی؟ اسٹوڈنٹ لائف تو بہت یاد آئی مجھے, اپنی لائف سے اسٹوڈنٹ لائف سے زیادہ آپ کی اسٹوڈنٹ لائف یاد آئی. نہیں آپ کو یاد ہے آپ جب ریڈیو پہ پروڈیوسر والے کام بھی کرتے تھے اور ہم پیچھے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے, کردار مل جائے جب ڈرامے ہوتے تھے. ہاں, اور وہ آپ نے یہ زیبا نے یقین جانیے اگر ٹیلنٹ ہوتا ہے نا, اب جیسے ہی 4 بچے آئے تھے ٹیلنٹڈ, بالکل ایسے ہی ہے, ذرا سا ٹائم کا وہ ہوا, لیکن یہ کہ بہت ٹیلنٹڈ بچے. زیبا نے پہلا پرائز, فرسٹ پرائز دیا تھا ریڈیو پر بولنے پر. واہ. اور 1700 اسٹوڈنٹ, اور اس 1700 لوگوں میں, اور 1700 اسٹوڈنٹ. شہزاد ہاں, اور ایک لائن تھی, ایک لائن کو بڑا مشکل ہو جاتا ہے جیتنا. ایک لائن تھی, لوگوں نے 8 لائنیں بولی, اس نے ایک لائن بولی تھی, اور فرسٹ پرائز. اور جید ججز تھے سر, شوکت تھانوی صاحب, خواجہ معین, بڑے بڑے نام تھے جنہوں نے ان کو فرسٹ پرائز دیا. میں معتقد ہو گیا تھا ان کا. تو یہ ڈیبیٹ کرنا, یہ ایک ڈیبیٹر تھی بہت اچھی, زبردست. اپنے کراچی کالج میں بہت اچھی ڈیبیٹر تھی, اور مطلب ظاہر ہے جیت کے آتی تھیں اپنے کالج کے لیے. تو سر میں جب میں ان کو سن رہا تھا اور مجھے یاد آ رہا تھا. شہزاد آپ کو پتہ ہے اس وقت بھوک لگ رہی ہے اور ہمیں جے ڈی سی کے دسترخوان پہ بھی پہنچنا ہے, اور یہاں بھی ہماری سونیا جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہے اور وہ بھی پسند والا ہے. اب میں جے ڈی سی دسترخوان پہ تو ضروری جاؤں گی, لیکن یہاں میری پسند کا کھانا ہے. سونیا مسکرا رہی ہے اور کہہ رہی ہے دیکھ نہیں رہی, اور میں وہاں بھاگتا ہوا جا رہا ہوں, اور آپ لوگ جو ہے وہ یہاں مشغول رہیں گے. السلام علیکم آپا, کیسی ہیں, خیریت سے, طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ جی ٹھیک ہوں. واہ زبردست بھائی. آج جو چیزیں ہیں میں چاہوں گا تھوڑا سا یہاں پر دکھا دیا جائے, کیا کیا چیزیں آپ کیا بنا رہی ہیں؟ آج بنا رہی ہوں میں چاؤمین. چاؤمین. اچھا, جو میرے اسٹائل سے آپا کی فرمائش پہ بنا رہی ہوں. اچھا, آپا نے فرمائشیں شروع کر دی. جی میں سے پوچھا تھا ان کے میاں نے سائیڈ میں, بالکل نہیں پتا تھا. تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ یعنی کہ میں نے اپنے اسٹائل سے میں نے بنائی یہ چیزیں. اچھا, یہ میرا جو ہے نا اسپیشل سونیاز ریسیپی بتا دیں تاکہ ہم چوری تو کر لیں. اچھا چوری کر لیں, پھر مشکل ہو جائے گی نا, پھر مزہ. آپ کا کھانا کام چلتا رہے گا. آپ نے یہ کہا تو وہ غلط بتائیں گی تاکہ آپ کچھ اور پکا لیں. لیکن ایک چیز تو چھپاؤں گی نا. ہاں, سب تو نہیں بتاؤں. جو اسپیشل چیز ہے وہ چھپا دیں. شیر کی خالہ بلی تھی, اس نے اس کو سب کچھ نہیں بتایا, نہیں بتایا, ایک چیز چھوڑ دی تھی, اس لیے میں نے کہا ایک چیز میں چھپا لوں گی تاکہ آپ لوگوں کو وہ. اب یہ جو ہے یہ چاؤمین ہے چکن, ٹھیک ہے, یہ بیف میں بھی آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب آپ نے مسالہ وسالہ ڈال کے جی ہاں, مسالہ اوکے کر دیا میں نے. اب یہ جو ہے نوڈلز میں نے بوائل کر لیے, صحیح ہو گیا, اور یہ شملہ مرچ ہے, اور یہ گاجر ہے, اور باقی ساری چیزیں جو اس میں ڈالوں گی. کاٹنا تو نہیں پڑے گا, کاٹ لیا ابھی بریک پہ میں نے کاٹ لیا. بڑے ہو کے کسائی بنے گی. نہیں کاٹ لیا ہے سارا. ویری گڈ. اچھا جی, ہاں. زیبا آپا کی فرمائش پہ انہوں نے کل کہا تھا کہ مجھے چاہیے چاؤمین کھانا ہے, تو یہ میرا جو ہے سونیاز اسپیشل ہے میرا نا, اپنا ہے. زبردست. اب آپ اس کو کریں جی, کیا اس کا بال چاہیے مجھے نا. ماشاءاللہ بہت پسند. اچھا آصف بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے, شہزاد بھائی, اور میں جو ہے وہ آصف بھائی بات یہ پوچھنا چاہوں گا, چونکہ آپ ماشاءاللہ دینی شخصیت بھی ہیں, تو ختم نبوت کے تحفظ پر کتنا حد تک کام ہو رہا ہے, کتنا حد تک چیزیں ہو رہی ہیں؟ دیکھیں عریف بھائی, بات یہ ہے کہ ابھی سب سے پہلے تو میں یہ اس پہ عرض کروں گا کہ جو ڈیبیٹر پر بات ہو رہی تھی, یہ جو ڈیبیٹر ہوتے ہیں
یہ قوم کے اندر عوام کے اندر اویئرنیس پیدا کرنے کے حوالے سے بڑا کردار ادا کرتا ہے. یعنی کہ آج جو چھوٹے چھوٹے ڈیبیٹر ہیں کل بڑے ہو کے یہ ایک ہمارے ملک کا سرمایہ ایک قوم کا سرمایہ بنیں گے, لیڈر بنیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس اگر ملک پاکستان کے حوالے سے لیڈر ہیں تو پھر ہمارے پاس الحمدللہ دین اسلام کے بھی لیڈر ہیں کہ جنہوں نے پاکستان کی ترقی کے لیے, پاکستان کی سلامتی کے لیے, افواج پاکستان کے سپورٹ کے لیے بڑا کام کیا. اور وہ ڈیبیٹ ہی ایسی چیز ہے جیسے کہ ہمارے علماء اکرام محراب و منبر سے جو بات کرتے ہیں, جو گفتگو کرتے ہیں, تو یقیناً وہ عوام میں اثر کرتی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی ہمارے عریف بھائی نے جو ختم نبوت کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان المبارک کا بڑا مقدس مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اگر ہم ناموس رسالت کے سپاہیوں کا تذکرہ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ زیادتی ہوگی. تو اس موقع پر آج ہم ختم نبوت کے ایک عظیم قائد, ایک عظیم رہنما, قائد ملت اسلامیہ علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ کہ جن کی مثال نہیں ملتی اس پورے عالم اسلام, ایسی زبردست شخصیت کہ جنہوں نے پاکستان کے آئین کے لیے, پاکستان کے قانون کے لیے بہت زبردست کام کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ ایک اور شخصیت جو ایک بڑا نام کہ جنہوں نے کام کیا, مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب, یہ وہ بڑے بڑے اکابر علماء, علامہ خادم حسین رضوی صاحب کہ جنہوں نے پاکستان میں ختم نبوت کے لیے کام کیا. میں سمجھتا ہوں کہ ختم نبوت ہمارے دین کی اساس ہے. اگر ہم ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کام نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو جسم ہے, ہمارا جو دل ہے, یہ بالکل خالی ہے, مردہ خانہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے دین کے لیے, اپنے ملک کے لیے, افواج پاکستان کے لیے بڑھ چڑھ کر کردار ادا کرنا. اتنی پیاری باتیں کر رہے ہیں کہ دل چاہ رہا ہے اب آپ ایک دفعہ آئیں گے اور اس بات کو اور زیادہ تفصیل سے ختم نبوت پہ بات کریں گے, چونکہ سونیا جو ہے وہ اتنی تیزی سے کھانا بنا رہی ہے جیسے لگ رہا ہے سحری کا اعلان ہونے والا ہے, شروع ہو گئی ہے. اور آپا کی خاص طور پہ فرمائش پہ بن رہی ہے, بارہا اس بات کو ہائی لائٹ کیا جائے, آپا نے فرمائش کی ہے تو بن رہی ہے, ورنہ شاید نہ بتائیے ذرا کیا تھا آج کی ریسیپی آپا نے چینج کروائی ہے. میں نے نہیں چینج کروائی ہے, ان سے پوچھا گیا ہے. وہ دیکھو کونے میں بیٹھے ان کے میاں جو ہے مسکرا رہے ہیں. سونیا دیکھ لو, گھر جا کے ڈانٹنا نہیں. نہیں میں نہیں ڈانٹ, دیکھ رہی ہو کچھ مجھے لگ رہا ہے غصے سے. نہیں ایسی کوئی بات, اب تمہیں پتہ چلا ہے کہ یہ کس کی فرمائش تھی. آپ نے سوچا ہوگا میرے میاں نے فرمائش کی ہے اور اتنا وہ بنا کے لائی ہیں. یہ آپ کتنے لوگوں کا بنائی ہے؟ یہ بس برکت ہو جائے گی, رمضان کا مہینہ, برکت رمضان ہے تو کھانے میں بھی برکت ہو جائے گی انشاءاللہ. اگر آپ بسم اللہ پڑھیں تو سب کو پورا ہو سکتا ہے. جب سب مل کے کھاتے ہیں تو خود بخود سب کے پیٹ میں برکت ہے, تو ویسے ہی آ جائے گی نا. رمضان کا مہینہ ہے, روز قرآن پڑھا جاتا ہے. یہ سب مل کے کھائیں گے, اکیلے اکیلے نہیں ملے گا. جی نہیں, اس کو کوشش کر لیں گے. اچھا ڈش آؤٹ کریں گے ہم. جی اور چونکہ وقت قلیل ہے, شہزاد بھائی آپ کو پسند ہے چاؤمن؟ یہ چومو جو ہے مجھے بہت پسند ہے. یہ بچپن سے ہی ہم اس کو چومو کہتے ہیں, چومو. حالانکہ یہ واقعی بچے بہت پسند کرتے ہیں, تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ یہ رمضان ہے, کم وقت میں چیزیں بن جاتی ہیں آرام سے. جب وقت قلیل اور مہمان آ جائیں تو مہمان آ جائیں آپ جھٹپٹ بنا لیں, چکن میں بنا لیں, بیف میں بنا لیں, جس طرح بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتی ہیں. جی نہیں بہت. یہ دیکھیں ڈش آؤٹ ہو گیا. زبردست بھائی, یہ دکھائیں کیا بہت زبردست بن گئی ہے. اور ہم اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے. آصف بھائی آپ کا شکریہ بہت بہت. شہزاد رضا صاحب آپ کا شکریہ. اگر آپ کے پاس ٹائم ہوگا تو ہم لوگوں کے اگلے پندرواڑے میں ضرور ٹائم نکالیے گا, آئیے گا. تشنگی رہ گئی آپ سے ملاقات کی. اور ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سحری کی آج تیسری سحری کر رہے ہیں. اللہ سب کے گھروں میں برکت دے, خوشیاں دے. اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو قبول کرے, آپ کے روزوں کو قبول کرے. آپ ایک دوسرے کا خیال رکھیے. یہ ملک پاکستان, یہ مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے ہیں. آپ سب کا خیال رکھیے, ہمارا خیال رکھیے, ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے, اور ہماری ٹیم کے لیے دعا کیجیے. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی, کیونکہ مجھے اب JDC جانا ہے. وہاں جا کے سونیا کچن کے لیے بھی دعا کروائیں. سونیا کچن کے لیے سب کے لیے, ہماری پوری ٹیم بالکل ایسے ہی پوری ٹیم کے لیے وہاں جا کے شرکت کرنی ہے آپ سب کی اجازت سے. اور اب اس کے بعد ایک بہت خوبصورت سا پروگرام ہے جس کا آپ کو انتظار ہوگا. تو اس وقت ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ, پھر ملاقات ہوگی.
ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد اریب، اور اس وقت ناظرین گرامی ان لمحات میں داخل ہو چکے ہیں کہ جہاں اس پورے پروگرام کا، اس پوری سحر نشریات کا ایک جز اور ایک یہ اگر میں کہوں کہ ایک کمر اس پوری نشریات کی، وہ سیگمنٹ آ چکا ہے، عالم دین کا سیگمنٹ. اور ہمارے ساتھ ملک کے معروف عالم دین موجود ہیں، اور ان سے سب سے پہلے تعارف کروانے سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں ان سے ایک سوال کر لوں، اور اس سوال کے بعد جو ہے ان سے خاصا آپ لوگ واقف ہیں. فیصل بندگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. جی فیصل بندگی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قبلہ خوش آمدید پیش کرتے ہیں، بہت شکریہ. جواد عبدی صاحب مذہبی اسکالر ہمارے ساتھ موجود ہیں. قبلہ بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. علامہ خورشید صاحب، مفتی خورشید صاحب، بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. اچھا، میں ایک سوال آپ تینوں کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اور ایک سوال کا جواب چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں، ہم موضوع پہ اب سے کچھ دیر بعد آئیں گے، لیکن ایک سوال ہے کہ روزے کی حالت میں اگر ہم کسی غیر محرم، ہماری جو اساتذہ کرام ہیں، جو ٹیچرز ہیں، اگر ان کے لیکچر سنے جائیں تو کیا اس سے روزہ ٹوٹتا ہے؟ اس سے روزہ ٹوٹے گا تو نہیں، لیکن اس میں بھی ضروریات دیکھنی پڑے گی. اگر آپ کلاس میں ہیں اور ٹیچر کا وہاں لیکچر ہے تو اس کو اٹینڈ کریں. ٹھیک ہے. اس سے، اور اگر بلا ضرورت ایسا ہو تو پھر روزہ اس سے متاثر ہوگا. لیکن جہاں تک بچ سکتے ہوں وہ بچیں، لیکن جہاں مجبوری ہے، جس طریقے سے ایک اسٹوڈنٹ ہے اس کو کلاس میں جانا ہے، تو وہاں پہ پھر ٹیچرز کو بھی چاہیے کہ وہ روزے کا اہتمام کر کے رمضان کے تقدس کا خیال کرتے ہوئے وہ آ کے لیکچرز دیں. واضح بتا. جواد صاحب آپ کچھ رہنمائی کرنا چاہیں گے؟ اس حوالے سے میں بھی یہ کہوں گا کہ دیکھیے، سب سے پہلی بات کہ یہ سوال ایک تو بنیادی سوال ہے جو ہمارے یہاں کو ایجوکیشن ہے. اول تو اصولاً اگر اس پہ دیکھا جائے تو کو ایجوکیشن جہاں بہت سارے آج اس کے کوئی جواز کے فوائد پیش کر سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں فتنہ اور فساد جو معاشرے میں ہوتا ہے، جو خبریں اور جو معاملات سنتے ہیں آپ، جو یہاں بیان کرنے کے قابل نہیں ہیں، اس کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے. اگر وہ مخلوط نظام تعلیم نہ ہو تو بہت سارے مسائل کم ہو سکتے ہیں. کیونکہ روایات میں ہے کہ ابلیس کہتا ہے کہ میرے پاس میرے حملوں میں سے سب سے آسان حملہ یہ ہے کہ میں ایک نامحرم مرد اور ایک نامحرم عورت کو ایک دوسرے کے قریب کر دیتا ہوں. یہ میرے گناہ کا سب سے آسان طریقہ ہے، اس کے بعد گناہ آسان ہو جاتا ہے. میں سمجھتا ہوں اگر نظام تعلیم میں بھی کہیں کوئی ایجوکیشن ہے، سیپریٹ ہونا چاہیے مرد عورت کا بیٹھنا، لڑکے لڑکیوں کا. لڑکیاں اگر حجاب میں ہوں اور پھر اگر نکاح کے معاملات ہیں تو گناہ نہیں ہے. روزے میں جہاں تک بات ہے تو روزہ براہ راست متاثر نہیں ہوگا، لیکن اگر خدا نہ خواستہ روزے میں کسی گناہ کی حد تک گیا اور کسی نجاست کا سبب بنتا ہے جو روزے کے توڑنے کا سبب بن جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. ویسے مفتی صاحب نے صحیح فرمایا، بہتر یہی ہے کہ بچے، اس لیے کہ ماچس ہلکا سے چنگاری دینا بھی وہ بھڑک آ سکتا ہے، تو یہ اسی چیزوں میں سے بہتر یہ کہ اس سے بچا جائے. لیکن سن لیں تو کوئی براہ راست روزے پہ اثر نہیں پڑے گا. مفتی صاحب آپ کچھ اس میں نظر ثانی کچھ فرمانا چاہیں گے اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بس جو ان حضرات نے بات کی بالکل ٹھیک بات ہے کو ایجوکیشن کے حوالے سے بھی. اور دیکھیں، روزہ ایک ہے روزے کا ٹوٹنا، اور ایک ہے کہ روزے میں انسان کوئی ایسا عمل کرے جس سے آپ کے روزے پہ اثر پڑ جائے، وہ مکروہ ہو جائے. روزہ تو ٹوٹتا ہے، آدمی کوئی کھا پی لے یا جو جائز تعلقات ہیں ان کے قیام کی وجہ سے ٹوٹتا ہے. اب کوئی یہ کہے کہ میں روزے میں جھوٹ بولتا ہوں، روزہ جھوٹ سے ٹوٹتا نہیں ہے. میں نماز نہیں پڑھتا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا. میں جناب غیبت کرتا ہوں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. میں سود کھا رہا ہوں، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا. تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ نماز نہیں پڑھے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، جھوٹ بولے گا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، غیبت کرے گا تو روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے سارے گناہوں میں مبتلا ہونے کے بعد اس کو روزے کا کس قدر ثواب مل پائے گا؟ حدیث میں آتا ہے نا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. کہ اگر ایک آدمی جھوٹی بات کہنا نہیں چھوڑتا، غلط بات پہ عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دے. تو اللہ کو ہمارے کوئی کھانے پینے سے تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کھانا کیوں کھا رہے ہیں، پانی کیوں پی رہے ہیں. تو یہ دیکھنا چاہیے جو غیر شرعی کام ہے اس سے اپنے آپ کو حتی الامکان جتنا آدمی بچا سکتا ہے بچانا چاہیے. باقی ظاہر ہے اگر کسی کی کلاسز ہیں، کلاسز اس کو اٹینڈ کرنی پڑیں گی، لیکن حتی الامکان جو شریعت کی حدود ہیں اس میں ٹیچر کو بھی خیال کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹ کو بھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں ایک سوال اور کر لوں، آؤٹ آف دا کانٹینٹ ہے لیکن وہ سوال ضروری ہے. وہ یہ ہے کہ جیسے ہم ایک دوسرے کو دل بھیجتے ہیں، جیسے ہمارے کوئی اگر بھائی ہیں یا ہمارے کوئی اسٹاف میں کام کرنے والے ہیں تو ایسے ایموجیز وغیرہ بھیجے جاتے ہیں ایسی کوئی ان سے محبت کا اظہار کرنے کے لیے. قبلہ کی مسکراہٹ وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ قبلہ وہاں پہنچ چکے ہیں اور آپ لوگ پہنچ چکے ہیں اس جگہ پر. تو کیا اس سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے؟ نہیں، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور دل بھیجنے میں اس کی نیت دیکھی جائے گی کہ وہ دل ایک محبت کی علامت ہوتا ہے، اپنے تہنیت کے ایک جذبے کا اظہار ہے. اس میں کوئی ایسی کا بات نہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ کس کو بھیج رہے ہیں.
اس کو دیکھنا چاہیے. بس ٹھیک ہے, زبردست زبردست زبردست. ناظرین گرامی, آج کا ہمارا موضوع ہے فرد کی زندگی میں مذہب کی اہمیت اور دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی مذہب بیزاری کی حقیقت اور وجوہات کیا ہیں. میں جناب علامہ مفتی رشید احمد خورشید صاحب سے ہی پوچھنا چاہوں گا کہ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ میں نے مغرب میں اسلام تو دیکھا مگر مسلمان نہیں دیکھے, اور مشرق میں مسلمان تو دیکھے مگر اسلام کہیں نظر نہیں آیا. علامہ اقبال اپنے اس پیغام میں کیا کہنا چاہتے ہیں, کیا عنصر ہے, کیا ان کا خیال ہے, کیا تخیلات میں ہے؟ دیکھیں, اسلام کے بارے میں ہم سب کا جو عقیدہ ہے مسلمانوں کا, وہ یہ ہے کہ اسلام ایک دین کامل ہے, ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ رسومات کا نام ہے, کچھ وظیفے ہیں وہ پڑھ لیں, اور کچھ کام ہے شادی کے موقع پہ یہ کر لیں, میت ہو جائے تو یہ کر لیں, یہ کوئی 4-5-6 کام لے دے کے ہم نے جس کو دین کا وہ بنا دیا ہے کہ یہ ایک دین ہے, یہ ایک ہمارا مذہب ہے. تو بنیادی طور پر تو ہمارا مذہب ایک پریکٹیکل دین ہے, عملی دین ہے. پریکٹیکل دین ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کے ہر اسپیکٹ میں, ہماری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں کمپلیٹ گائیڈنس دیتا ہے. اگر وہ کاروباری زندگی ہے, معاشرتی زندگی ہے, خاندانی زندگی ہے, گھریلو معاملات ہیں, انسان کی پرسنل لائف ہے, سوشل لائف ہے, ہر چیز کے بارے میں گائیڈ لائن ہمیں دی ہوئی ہے. اب اگر ایک آدمی کلیم کرتا ہے کہ میں مسلمان ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زندگی کے ان سارے شعبوں میں اسلام کو فالو کرے گا. اب اگر وہ کلیم تو یہ کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن معاملات اس کے سودی ہیں, سود وہ کھا رہا ہے, سود سے نہیں بچ رہا. اسی طرح کلیم اس کا یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں لیکن بد اخلاقی, بدتمیزی, جھوٹ, غیبت, دھوکہ, فراڈ, دھوکہ دہی, 2 نمبری, جال سازی سے نہیں بچ رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کلیم تو وہ کر رہا ہے لیکن معاشرتی زندگی کے اعتبار سے وہ مسلمان نہیں ہے. وہ عقیدے کے اعتبار سے مسلمان ہے, وہ نماز اور عبادات کے معاملے میں مسلمان ہے. اسی طرح گھریلو معاملات ہیں. بعض اوقات ہمیں دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ بعض لوگ گھر سے باہر آپ کو ملیں گے تو بڑے خوش اخلاق اور بڑے, آپ دیکھیں گے تو آپ کو بڑا لگے گا یار بہت اچھے لوگ ہیں, بہت ہی اعلیٰ کردار کا انسان ہے. لیکن اگر اس کے بارے میں آپ اس کی بیوی سے پوچھیں, بچوں سے پوچھیں, والدین سے پوچھیں تو پتہ چلتا ہے بھائی اعلیٰ درجے کا بدتمیز اور بد اخلاق آدمی ہے. بیوی کے ساتھ اس کا رویہ, بچوں کے ساتھ رویہ. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ گھریلو زندگی کے اندر وہ مسلمان نہیں ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو ڈسپلن ہے, مینجمنٹ ہے, نظم و ضبط ہے, سلیقہ ہے کوئی بھی کام کرنے کا, تو ہمارے ہاں تو بعض اوقات یعنی یہ سمجھ لیا گیا ہے بہت سے لوگوں میں یا بہت سے خاندانوں میں یا معاشروں میں کہ کوئی کام اگر آپ ڈسپلن سے کرتے ہیں اور نظم و ضبط سے کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں شاید یہ کوئی غیر مسلم ہے, کوئی انگریز ہے شاید. وہ ہمارے استاد ہیں, وہ ہمیں ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک انگریز مسلمان ہو گیا تو صفائی ستھرائی کا بڑا اہتمام کرتا تھا, بھائی گھر صاف رکھنا, یہ چیز صاف رکھنی, وہ صاف رکھنی. تو جو مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ مسلمان تو ہو گئے لیکن انگریز پناہ گیا نہیں تم سے اب تک. حالانکہ حدیث شریف میں آتا ہے نظفوا افنیتکم ولا تتشبہوا بالیہود, اپنے گھر کے صحنوں کو, اپنے گھر کو صاف رکھا کرو, یہودیوں کے ساتھ مشابہت اختیار مت کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گندا رہنا, گھر کو میلا کچیلا رکھنا, اپنے علاقے کو گندا رکھنا, یہ یہودیوں کی علامت ہوتی تھی. مسلمانوں کی علامت ہوتی تھی کہ وہ صاف ستھرے رہتے تھے. تو علامہ اقبال نے جو یہ بات کی, علامہ اقبال کے اشعار میں انہوں نے خود کئی جگہ یہ کلیم کیا ہے. ان کا ایک شعر ہے فارسی میں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر میں نے اپنے اشعار میں قرآن حدیث کی تشریح نہ کی ہو تو مجھے رسول اللہ کی شفاعت نصیب نہ ہو قیامت کے دن. انہوں نے جو اشعار کہے ہیں وہ قرآن حدیث کی تشریح ہے. بنیادی طور پر جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہاں مجھے مسلمان تو نظر آئے, اسلام نظر نہیں آیا, اور وہاں اسلام نظر آیا, مسلمان نہیں. وہ یہی ہے کہ عملی طور پر ان لوگوں نے اسلام کو اپنایا ہے اور عملی طور پر ہم نے بہت سی جہاد کے اندر اسلام کو چھوڑ دیا ہے. اور اللہ کا قانون یہ ہے, دنیا کے اندر یہ دارالاسباب ہے, جو سبب اختیار کرے گا تو اس کو اللہ رزلٹ اور نتیجہ دے گا. اگر ایک غیر مسلم ہے, کوئی مسلمان یہ کہے کہ میں مسلمان ہوں اس لیے میں پانی نہیں پیوں گا پھر بھی میری پیاس بجھنی چاہیے, اور غیر مسلم ہے وہ پانی پیے تب بجھے اور میں پانی نہ پیوں تب بھی بجھے, تو اگر غیر مسلم پانی پیے گا نا تو اس کی پیاس بجھ جائے گی. میں اگر مسلمان ہوں اور میں بیٹھا رہوں کہ نہیں میری پیاس تو ویسے ہی بجھ جانی چاہیے تو کبھی نہیں بجھے گی. یا میں جناب اتنے وظیفے پڑھ لوں گا تو میری پیاس بجھ جائے گی یا میری بھوک مٹ جائے گی, کبھی نہیں مٹے گی. دنیا دارالاسباب ہونے کا مطلب یہی ہے کہ اگر ہم دنیا میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور آخرت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں درجات میں, تو ہمیں شریعت کے احکام پہ عمل کرنا ہوگا. اور ہم جب اپنی عملی پریکٹیکل لائف کی طرف آئیں گے تو جس عمل سے اگر ایک غیر مسلم 2 درجے ترقی کرتا ہے نا, مسلمان اس عمل کو اپنا لے وہ 100 درجے ترقی کر سکتا ہے. اس لیے کہ اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی مدد ہے.
اس کے ساتھ اللہ کی خصوصی نصرت ہے جو کسی غیر مسلم کسی کافر کے ساتھ نہیں ہوتی. تو جہاں اس کو اسباب کا رزلٹ ملے گا وہاں ساتھ اللہ کی مدد نصرت اور برکت شامل حال ہوگی تو بہت آگے بڑھا جا سکتا ہے. تو یہ بہت ایک اہم پیغام ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے دین سے عملی طور پہ جڑیں اور اس خول سے ہم باہر نکلیں کہ بس ہم یہ دعوے ہی کرتے رہیں کہ میں مسلمان ہوں جناب, میں عاشق رسول ہوں, میں یہ ہوں. بھائی آپ نے عشق رسول کے تقاضوں پر عمل کتنا کیا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کتنا کیا, ان کی اتباع کتنی کی. اگر کوئی آدمی حقیقی معنوں میں ان چیزوں کی طرف آ جاتا ہے تو وہی حقیقت میں مسلمان ہے, اور اسی کے لیے وہ ساری بشارتیں جو قرآن حدیث میں ہمیں بتائی گئی. واہ, زبردست زبردست. ناظرین گرامی, یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, کہیں نہیں جائیے گا, دیکھتے رہیے ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت ہے رمضان.